واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی۔ ابو ہریرہ نے اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ۔ 5 باتیں اس حدیث میں فرمائی گئی ہیں۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت کو دنیا میں دور کرے گا، اللہ اس کے بدلے قیامت کے دن کی مصیبتوں کو اس سے دور فرما دیں گے۔ غور سے سننے والی بات، جو کوئی اپنے بھائی کی مصیبت کو دنیا میں دور کرے گا، اللہ اس کے بدلے اس بندے کی قیامت کی مصیبتوں کو دور فرما دیں گے۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو بندہ کسی تنگ دست کی تنگ دستی کو آسان کر دے گا، مثال کے طور پہ قرضہ دیا، اب دوسرا بندہ ادا نہیں کر سکتا، تو یہ اس کو تنگ نہ کرے، تھوڑا اور ڈھیل دے دے۔ اچھا بھائی 1 مہینے میں ادا نہیں کر سکتے تو 2 مہینے میں دے دو، 3 مہینے میں دے دو، 4 مہینے میں دے دو۔ اگر یہ اس کے اوپر آسانی کر دے گا، اللہ اس کے بدلے قیامت کے دن اس بندے پر آسانیاں فرما دیں گے۔ پھر تیسری بات، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ اس کے بدلے آخرت میں اس بندے کے گناہوں پر پردہ پوشی فرمائیں گے۔ پھر چوتھی بات نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ یعنی بندہ اپنے بھائی کے کام میں اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے بدلے اللہ اس بندے کے کام کو سنوارنے میں، اس کے کام میں مصروف ہوتے ہیں۔ وَمَن سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، اور جو بندہ کسی راستے پر چلا تاکہ علم حاصل کرے، سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، اللہ اس کے بدلے اس کا جنت میں جانے کا راستہ آسان فرما دیں گے۔ جو علم حاصل کرنے کے لیے دنیا میں چلے گا مدارس کی جانب، مساجد کی جانب، اس کے بدلے اللہ اس کا جنت میں جانے کا راستہ آسان فرما دیں گے۔ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ، اور لوگ کسی گھر کے اندر جمع نہیں ہوتے، مِن بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے، یتلون کتاب اللہ، کہ جہاں وہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، اور ایک دوسرے کو وہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، مگر ان کے اوپر رحمت نازل ہوتی ہے، وَغَشِيَهُمُ الرَّحْمَةُ، اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ فرشتوں کے درمیان ان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ، اور جس بندے کو اس کے اعمال نے پیچھے کر دیا، یعنی ایک بندہ بد اخلاق ہے یا ایک بندہ فاسق و فاجر ہے، اس کے اعمال نے اس کو دوسروں سے پیچھے کر دیا۔ وَمَنْ أَبْطَأَ عَمَلُهُ وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، تو اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ جو بندہ اپنے عملوں کی وجہ سے آگے نہ بڑھ سکا، وہ نسب کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یعنی ایک بندہ عمل تو کرتا نہیں، نیکی تو کرتا نہیں، اور پھر کہ جی میں تو بڑے مفتی کا بیٹا ہوں، عالم کا بیٹا ہوں، شیخ کا بیٹا ہوں، میرا تو نسب بڑا اونچا ہے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا، اس کو نیکی آگے بڑھا سکتی ہے۔